باعث نہ بنے بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں، گو کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے جو تمام مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہے۔ اور ان 3 ترامیم میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے۔ اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق 3rd tier آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 3rd tier آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کی آئین میں 3rd tier آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہوں، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ کیسی ہمارے یہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک 3rd tier آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو۔ میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بات کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خالد بھائی نے بنیادی خد و خال آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس طاری گفتگو کو اگر ایک جملے میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختیار سب کے لیے، پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے، اور سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے، ہم ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہ گفتگو اور بات نہیں ہے، آج کا یہ ڈاکومنٹ یہ نہیں بتا رہا صرف مسائل کیا ہیں، یہ ڈاکومنٹ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس مسائل کو حل کیسے کریں گے۔ ہم نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں، اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، رابطہ کمیٹی ہے، پوری ٹیم بنی تھی، اور اس پہ ہفتوں کی، اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے، درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے، فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس میں بہت سارے ماہرین کا انپٹ ہے، اس کے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس حوالے سے تمام چیزوں کی اس کی جو ہے وہ اس کے اندر خد و خال ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ہم اس نتیجے پہ پاکستان کے حالات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، اور صرف مسئلہ بتا کے اس ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا، بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے، ہمارے سندھی بھائی رہے، لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ جو کہ صوبے کا بجٹ ہے، ملنے والے پیسے، وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار، 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا، 70 سالوں میں کتنے ہزار